اس کلمے دے راز نیارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوبدے بیڑے تارے نے، سانو دسیا مدینے والے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ، جنہ پڑھیا نال پیار میاں، جنہ پڑھیا نال پیار میاں، او جاسن بیڑے پار میاں، کر کلمے نال پیار میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ، در پیر جمال تے جاواں میں، در پیر جمال تے جاواں میں، اوتے جا کے سیس نواواں میں، اج بابا نو حال سناواں میں، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ، سن عرض بابا ایک بار میری، سن عرض بابا ایک بار میری، میں منگتی سن فریاد میری، ہووے دید مینوں ایک بار تیری، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ، کر بابا معاف خطا میری، کر بابا معاف خطا میری، کراں عرضاں سن لے دعا میری، کراں عرضاں سن لے دعا میری، بیو بیڑی بلنے لا میری، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ، بیٹھی مل دربار تیرا، بیٹھی مل دربار تیرا، میں نوکر پیر جمال تیرا، میں نوکر
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفره وارحمه وأدخله في الجنة. اللهم اغفره وارحمه واعف عنه. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وخشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. باری تعالیٰ جو کلمات طیبات پڑھے گے ہیلا کیا گیا یا اللہ تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے دربار گوہربان میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول گزرے پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. مالک بالحسوس اقص الحاس انکل مرحوم محمود جاوید کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول منظور فرما. بتقاضائے بشریت زندگی کے اندر چھوٹے بڑے آمدن ساون جان بوجھ کر بھول کر یا اللہ فرائض واجبات میں کمی کجی رہ گئی ہے، یا اللہ بھول چوک ہو گئی ہے، اپنے فضل سے پاک کلام اللہ شریف کے توسل سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے معاف فرما. مالک جو آنے والی قبر کی منازل ہیں ان میں آسانی عطا فرما. قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا. یا اللہ قبر میں راحت و سکون عطا فرما. قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرما. قبر میں حضور کی زیارت و پہچان نصیب فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں مقام علیین عطا فرما. روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرمند فرما. یا اللہ سوگواران کو لواحقین کو عزیز و قربا کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عرش پر ہے زمیں پر ہے روزہ زمیں آسمان سے سجی جا رہی ہے قدم عرش پر ہے زمیں پر ہے روزہ زمیں آسمان سے سجی جا رہی ہے لو محشر کا دن ہے حساب ہو رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے کوئی رو رہا ہے قدم عرش پر ہے زمیں پر ہے روزہ زمیں آسمان سے سجی جا رہی ہے رو رہی تھی زینب کھڑی کربلا میں علی کی کمائی لوٹی جا رہی ہے قدم عرش پر ہے زمیں پر ہے روزہ زمیں آسمان سے سجی جا رہی ہے اے پھول کیف احمد کے روزے کا منظر کہ مدینے سے ٹھنڈی ہوا رہی ہے قدم عرش پر ہے زمیں پر ہے روزہ زمیں آسمان سے سجی جا رہی ہے الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بیادابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی احباب بلند درود پاک عقائد و جہاں مدنی تاجدار زینت بزم کائنات کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ آپ احباب کے سامنے جو میں نے آیا مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو۔ سامعین ذی قدر، جب حضرت انسان دار فانی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر باقی رہتا ہے تو اس کے وہ اعمال صالح جو وہ یہ دنیا میں کر کے گیا ہے وہ باقی رہتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جو وہ صدقہ و خیرات کر کے گیا ہے، مثلاً کوئی کنواں کھدوا کے چلا گیا، اس سے پانی پیتے رہے، مثلاً کوئی راستہ بنا کے چلا گیا، اس راستے سے حضرت انسانیت فائدہ اٹھاتے رہے۔ ارے سامعین ذی قدر، اگر کسی کو علم سکھا کر چلا گیا، علم نافع، اگر آگے جس کو علم سکھا کر گیا ہے اور وہ دوسرے کو علم سکھاتا رہا، تو اس طریقے سے اس جانے والی معیت کو فائدہ پہنچے گا۔ اور سامعین ذی قدر، آپ کے سامنے درود پاک کا ورد کیا گیا ہے تو آپ کی زبانیں خاموش رہی ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اے امام صاحب، میری بیٹی جو ہے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ دار فانی کو چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کس حال میں قبر میں مبتلا ہے۔ ارے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ چلی جاؤ، آقائے دو جہاں مدنی تاجدار پر درود پڑھنا، انشاءاللہ تمہاری بیٹی جس حال میں ہوگی تمہارے خواب میں آئے گی۔ پھر وہ چلی جاتی ہے اور جا کر درود پڑھنا، آقائے دو جہاں مدنی تاجدار زینت بزم کائنات پر درود پڑھنے کا ورد شروع کر دیتی ہے۔ ہفتے کا وقت گزرتا ہے، وہ عورت درود پڑھتی رہتی ہے، پھر اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، بیٹی خواب میں آتی ہے اور دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ جب دیکھتی ہے تو رہا نہ گیا، پھر صبح ہوئی، رات بھر جاگتی رہی۔ جب یہ عالم دیکھا تو رات بھر جاگتی رہی، سوئی نہیں، آنکھ نہیں لگی۔ صبح ہوئی تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے امام صاحب، آپ نے تو مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی تمہارے خواب میں آئے گی، تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے خواب میں دیکھا اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں سارا عالم تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جا چلی جا کر یہی جو درود تجھے بتایا ہے سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنا، انشاءاللہ اسی درود کے صدقے سے تمہاری بیٹی کو جہنم سے آزادی ملے گی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لو لاکھ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ علامہ اسف صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے نبی کریم نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے۔ بے شک یہاں تو تقریباً حضور کے غلام جمع ہیں، پھر درود کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام۔ میں نے آپ کے سامنے
جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے، چرند ہو پرند ہو، حیوانات ہو یا انسان ہو جنات ہو، سب نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ زندگی چاند روزہ زندگی ہے۔ امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ ایھا البلد جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حاتم اعصم نے میرے صحبت میں 33 سال گزارے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا حاصل کیا میری صحبت سے؟ انہوں نے فرمایا میں نے چند فوائد حاصل کیے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا دنیا کے اندر ہر انسان کسی شے سے محبت کر رہا ہے، کوئی اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے، کوئی دولت سے محبت کر رہا ہے، کوئی جائیداد سے محبت کر رہا ہے، کوئی گاڑیوں سے محبت کر رہا ہے۔ میں نے سوچا جب انسان مر جاتا ہے یہ تمام دوست قبر کے اندر لٹا کر واپس آ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ میں نے غور کیا کیا کوئی ایسا دوست بھی ہے جس کے دنیا میں جس کے ساتھ محبت کی جائے وہ قبر کے اندر ساتھ دے، جب تنہائی وارد ہو وہاں بھی ساتھ ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ دوست اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں۔ دنیا کے اندر نیک اعمال سے محبت کی جائے وہ قبر کے اندر بھی ساتھ جاتے ہیں، جب تنہائی وارد ہوتی ہے وہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں، جب سوال جواب ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلام ہو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی سنتوں کو ترک کر رہے ہیں، حضور کے عشق کو اپنے دل سے نکال رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جب کوئی سلام کرتا ہے آگے سے ہاتھ ایسے کر دیا جاتا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ انگریز کہتے ہیں سلام نہ کرو، آپ نے مان لیا ہم سلام نہیں کرتے وبا ہو جاتی ہے۔ ارے دوستو، یہ سلام کرنا میرے حضور کی سنت ہے، میرے حضور کی سنت کو زندہ کرو، انگریزوں کا طریقہ مت اپناؤ۔ یہ انگریزوں نے کہا ہے کہ سلام نہ کرو بیماری پھیلتی ہے، یہ سلام تو حضور کی سنت ہے، حضور کا فرمان پہلے ہے یا انگریزوں کا فرمان پہلے ہے؟ آج پورا معاشرہ سوائے مدینے کی طرف جانے کے انگریزوں کی طرف جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یاد رکھ لو اگر تم نے مصطفیٰ کریم سے محبت نہ کی، عشق مصطفیٰ دل میں نہ بسایا، تم دنیا میں ناکام تو آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے۔ بندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے تو لاشعور کتنا، جس چہرے نے ہے ایک دن مٹی میں مل جانا اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا، جن کے سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں ہے، تجھے کیا پتا تیرے واسطے روئے تھے وہ حضور کتنا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم راجہ محمد جاوید صاحب ان کی نماز جنازہ میں شریک ہیں اور بطور گواہی تقریریں تو علماء کر رہے ہیں۔ انتہائی ان کی بیماری کا بھی علم تھا اور کتنے ان کے چاہنے والے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور بطور گواہی حدیث پاک ہے کہ جانے والے کے اوصاف اور اس کی خوبیوں کو بیان کرو۔ یہ سردی کا موسم جب آتا تو اس شخص کے اندر یہ خوبی تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، نہ مبالغہ کے لیے نہ خوشامد کے لیے۔ حق اور سچ کی بات یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا یہ بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ٹھنڈے پانی سے جہاں تک وضو کر سکتے تھے دسمبر تک، جنوری تک، یہ اپنے آپ کو یہ خوش اخلاق، اور سب سے بڑی بات ہے انسان کی خوش اخلاقی۔ انسان کو یاد کرتے ہیں لوگ اور اس کا نام دیر تک یاد رہتا ہے، اور انسان کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔
اور اس بندے کے اندر خوش اخلاقی کا ایک سمندر تھا اور خوشی کے ساتھ ہنس مکھ کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ رب العزت اس حال میں یہ بیماری بھی انہوں نے دیکھی، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بیماری کے عالم میں ایک وقت گزارا اور دنیا چھوڑ گیا، یہ بیماری اور یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی ساری نیکیوں کو قبول فرمائے اور لوائقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا پچھلا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ شرکائے جنازہ میں میزبان بھی ہوں۔ میرا مرحوم راجہ جاوید صاحب سے انتہائی قریب کا رشتہ بھی ہے۔ میرا ایک رشتہ نہیں، ان سے بہت سے رشتے تھے۔ وہ میرے چچا بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، اور کیا کیا بتاؤں کہ وہ میرے گاؤں کا مان تھے، میرے گاؤں کی رونق تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ رونق، وہ میرا مان، اب سب کا مان ٹوٹ گیا۔ میں اس موقع پہ کچھ زیادہ تو نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا کہ میرے انتہائی صابر، انتہائی اخلاق کے مالک میرے انکل محترم مرحوم و مغفور، انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسانی زندگی میں اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے دانستہ یا نادانستگی میں، تو فی سبیل اللہ ان کو معاف فرما دیں۔ اور میں ان کے لخت جگر راجہ ساجد جاوید جو سعودی عرب سے ان کی بیماری کا سن کر یہاں آئے، ان کے دوسرے بیٹے دبئی سے بھی آئے، چاروں بیٹے جو ہے وہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اپنے والد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور میری دعا ہے کہ مرحوم انکل جاوید کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فیضیاب تھا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا نور اللہ۔ اے قلب شناسا ماتم کر، اے قلب شناسا ماتم کر، اے چشم بینا سوگ بنا، جو روشنی بانٹنے آیا تھا وہ چاند و سورج ڈوب گیا، جو روشنی بانٹنے آیا تھا وہ چاند و سورج ڈوب گیا۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو۔ ارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے زندگی اور موت، پہلے موت کا تذکرہ فرما کر انسان کو بتا دیا کیا انسان تجھ کو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کون سا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تم کو آزماؤں گا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ سامعین محترم، اب آزمانے کی بہت سی طریقے ہیں کہ کبھی وہ رب انسان کو خوب غریب کر کے آزماتا ہے کہ اب میں انسان کا امتحان لوں گا کہ یہ غربت میں اپنے جو بال بچے ہیں ان کا پیٹ کیسے پالے گا، غربت میں یہ چوری اور ڈاکہ تو نہیں ڈالے گا۔ سامعین محترم، کبھی رب کبار اس کو دولت دینے کے باوجود اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اولاد نہیں دیتا پھر آزماتا ہے اب میں انسان کو آزماؤں گا کہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ سامعین محترم، کبھی اولاد بھی دیتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دے کر اس کو دولت دے کر پھر آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے یا نہیں۔
رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم کو ہر حال میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب آواز بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. سامعین، اسی جگہ پہ ایک روز قبل ہم نے نماز جنازہ مائی صاحبہ کا ادا کیا. آج اسی جگہ پہ انکل مرحوم محمد جاوید ان کا نماز جنازہ ہم ادا کر رہے ہیں. یہی ہمارے لیے واعظ ہے. تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا واعظ کرتے ہوئے. کوئی اپنے اپنے گپوں پہ مصروف ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ پر لازم بن جاتا ہے کہ آپ ان قرآن اور احادیث کو سماعت فرمائیں، سنیں اور سن کر عمل کی کوشش کریں. مجھ سے قبل علامہ بلال صاحب، علامہ یاسین، حافظ آصف صاحب، حافظ فیضیاب صاحب، یہ آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہر موضوع پہ اس کے فوائد بیان فرما رہے تھے. اور بالخصوص انکل جاوید صاحب مجھے یہاں آئے ہوئے 1 سال تقریباً 2 ماہ ہوئے ہیں. حافظ آصف صاحب نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، سامعین، سردیوں کا موسم ہے اور تن پہ صرف ایک ہی چیز پہنے ہوئے ہوتے تھے. کوئی کہتا انکل سردی ہے، خوش طبعی کے ساتھ، غصہ نہیں، اور بڑے ہنس مکھ کے ساتھ اس کو جواب دیتے مجھے سردی نہیں لگتی. سامعین، کوئی مشورہ یہ دیتا کہ آپ احتیاط کریں، آپ بیمار ہیں، سن کر آگے سے ہنس دیتے. اور جب وہ مسجد میں آتے میں بھی ان کے ساتھ مزاح کرتا کئی طرح کا. کوئی جواب نہیں دیتے، ہنس کر یا وہ ایسا جواب دیتے انسان خوش ہو جاتا. تو سامعین، رب بھی اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء کا بھی فرمان یہی ہے، جو اچھے اخلاق والا ہوگا خوش طبع ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ دنیا میں بھی کامران و کامیاب ہے اور آخرت میں بھی. الحمدللہ اللہ نے ان کو اولاد دی اور وہی ان کو اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی. ٹھیک ہے، خوش طبع تھے. اور اولاد بھی ماشاءاللہ جب ان کی بیماری کا سنا، زیادہ علیل ہیں، وہ بیرون ملک تھے، روزی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے. اپنے والد کی تیمارداری کے لیے، اپنے والد کی خدمت کے لیے وہ روزی چھوڑ کر اپنے والد کے پاس آ گئے اور کچھ دن اپنے والد کی خدمت بھی کی. سامعین، یہ وہ کام ہوتے ہیں، والد جب خوش ہو جائے اولاد دنیا میں بھی سرخرو ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہے. اور جب والدین راضی ہو جائیں اور رب بھی راضی ہوتا ہے اور پھر دنیا کے سارے عوامل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب ارشاد فرما رہا ہے. کل بھی میں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو. اپنے والدین جو حکم دیں
اس کو سرخہ میں تسلیم کر کے قبول کر لو، آگے سے کوئی جواب نہ دو، یہی فرمانبردار اولاد کا کام ہے۔ سامعین، میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں جو اولاد اپنے والدین کی فرمانبردار ہے، اپنے والدین کا حکم ماننے والی ہے، وہ بیٹا یا وہ بیٹی یا وہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہے، تو سامعین میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء فرماتے ہیں جب وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، چہرے پہ خدمت گاری کے آثار ہوتے ہیں، وہ بیٹا یہ سعادت سمجھتا ہے کہ وہ اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے، اپنے والد کا فرمانبردار ہے۔ تو سامعین میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹا اپنے والد کو خوش طبع دیکھتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا۔ آج ہم تقریباً 8 یا 9 لاکھ روپیہ پیسہ خرچ کر کے پھر جو حج کے دوران تکلیف برداشت کرتے ہیں وہ کر کے پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ رب نے وہ حج قبول کیا ہے یا کہ نہیں کیا۔ اور جب ہم اپنے والدین کو خوش طبعی کی حالت میں ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں اس کو رب ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ تو سامعین یہ گارنٹی کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء نے جو فرمان جاری کر دیا وہ حق، سچ اور 100% گارنٹی۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت فرمانے والے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے تو اپنے والد کو خوش کرو۔ جب دنیا میں آپ کا والد خوش ہوا، وہ راضی ہوا، رب کی ذات بھی راضی ہو جائے گی، اور جب رب راضی ہو گیا پھر سارے کام بن جاتے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں جب والد ناراض ہوا، دنیا میں اپنے والد کی خدمت نہ کی، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا، اپنے والد کو بڑھاپے میں پایا اور ان کا سہارا نہ بنا، اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء فرماتے ہیں پھر رب بھی راضی نہیں ہوتا، رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ جب رب نہیں راضی ہوگا ہم نمازیں ادا کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم حج ادا کریں، ہم اعمال صالحہ کرتے رہیں، نیک اور پرہیزگاری میں زندگی بسر کریں، جب تک اس کا والد راضی نہیں ہوگا رب اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ جبکہ راضی ہوگا رب اس کی عبادت قبول فرمائے گا۔ تو سامعین جب رب راضی نہیں، والد راضی نہیں، تو پھر اولاد یہ رونا رو رہی ہے۔ آج معاشرے کا ہر دوسرا آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے، اولاد کہا نہیں مانتی، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد میرے کے کہے سے باہر چلی گئی ہے۔ سامعین جب رب راضی نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ رب سے التجا ہے، رب سے دعا ہے، مولا جو اولاد دے وہ فرمانبرداری میں زندگی بسر کرے، اپنے والدین کا کہا ماننے والی زندگی اس اولاد کو عطا فرمائے، وہ اولاد تابع فرمانبردار ہو۔ رب کی ہاں التجا ہے، مولا یہ جو ہمارے انکل جاوید صاحب ہم سے آج جا رہے ہیں، رب ان کی وہ جو مشکل منازل ہیں
कब्र की, हशर की, बरज़ख की, उनमें आसानी अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में मकाम इल्लिय्यीन अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम समाईन कराम, टाइम हो गया सर जी। टाइम हो गया है। मौत जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त इसमें नहीं दी है कि जो आदमी भी हमारी कराबदारी है, सब रिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये शुबा अपने हाथ में रखा। तो ये जिस वक्त मौत का टाइम आता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बेहतरी के लिए ये अपने हाथ में रखा है। लेकिन जो खासान इलाही हैं औलिया अल्लाह, उनका जो मकाम और मर्तबा ज़िंदगी में ये मंजिल गुजार जाते हैं। तो मेरी अल्लाह के हजूर में दुआ है कि पिछले दिनों 12 रबीउल अव्वल के दिन मैं कटेड़ा में गया हुआ था, तो वापसी पर जब मैं बरोटगाला गाड़ियों से उतरता चढ़ता हुआ वहाँ पर पहुँचा तो ये सरसावा गए हुए थे, वहाँ से बरोटगाला गए हैं, तो वहाँ से मुझे इन्होंने गाड़ी पर बिठाया। लेकिन ये रड़ी के रास्ते बट्टे लाना चाहते थे, तो मुझे इन्होंने बताया कि शाह जी मैं सिर्फ आपके लिए, मैंने सैयद पीर मुश्ताक हुसैन शाह साहब कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उनका 12 रबीउल अव्वल का दिन विसाल का था, तो इन्होंने मुझे कोटली की अड्डा पर उतारा, तो कहा कि सिर्फ मैं आपको यहाँ उतारने आया था। तो बचपन से यहाँ मैं भी इल सईदा में रहा हूँ। तो दुआ है इनके साहबजादों के साथ, आइज़ा करबा के साथ, कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में इनको जगह अता फरमाए, आमीन, और नबी पाक के ख़ानदान की इनको मदद नसीब फरमाए, आमीन। तो जहाँ तक इंसान का हाथ जाता है मादी हवाले से, वहाँ वो इलाज कराता है सब कुछ, तो ये टाइम इनका पूरा हो गया, तो ये हमसे बिछड़ गए। अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए, जज़ाकल्लाह, आमीन। नियत समात फरमा लें जी। 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज कफ़ाया असना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस हाज़र मैयत पीछे इमाम साहब के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ, पीछे कोई अगर कोई हाफिज़ खड़े हैं या जो भी है मुकब्बर खड़ा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, आमीन। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, आमीन। व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, इन्नल्लाहा बालिगु अमरिहि, क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु व अदखिलहु फिल जन्नह, आमीन। या बारी तआला, हमने नमाज जनाजा अदा की, जो कलिमात तय्यबात पढ़े गए, सूरा फातिहा, सूरा इखलास, दुरूद शरीफ, या अल्लाह तेरी बारगाह समदियत में पेश करते हैं, कबूल दा मंजूर फरमा। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम के दरबार गोहर बार में हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन, अक़ीदतन, मोहब्बतन, आजिज़ाना तौर पर पेश करते हैं, कबूल दा मंजूर फरमा। मालिक 1,24,000 कमो पेश जितने अम्बिया और रसूल पेश करते हैं, कबूल दा मंजूर फरमा। बिलखसूस अक्सुल हास मरहूम मोहम्मद जावेद की रूह को इसाल करते हैं, कबूल दा मंजूर फरमा। या अल्लाह बातक़ाज़ा बशरियत ज़िंदगी के अंदर साहवन जानबूझकर भूल कर जितने भी गुनाह हुए, फ़राइज़ वाजिबात में कमी कजी रह गई, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से हजूर के तवस्सल से माफ़ फरमा। मालिक मरहूम की जो कब्र की मुश्किल मनाजिल आने वाली हैं, उनमें आसानी अता फरमा। मालिक उनमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मालिक कब्र को तहद्दी निगाह कुशादा रोशन और मुनव्वर फरमा। या अल्लाह मरहूम के लिए कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना, जन्नतुल फिरदौस में अरफ़ व आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह मरहूम को कब्र में राहत व सुकून अता फरमा, कब्र पर अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह कब्र में हुजूर की ज़ियारत व पहचान नसीब फरमा। रोज़े महशर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से बहरामंद फरमा। लवाहकीन को, औलाद को, अजीज़ व क़ुरबा को ये सदमा
برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارا جنازہ پڑھنا یا اللہ مرحوم کے لیے ذریعہ نجات فرما۔ ہماری التجائیں، ہماری دعائیں مرحوم کے حق میں قبول کرتے ہوئے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، مرحوم نے زندگی کے اندر جو نیکیاں کی ہیں، جو علماء نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، یا اللہ ان کو اپنی برگاہ صمدیت میں قبول کرتے ہوئے ان کی بخشش کے لیے یا اللہ نجات فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنا کرم عطا فرما، بالخصوص ہم تمام کو نماز 5 گانا کی توفیق عطا فرما، آخرت کی یا اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، اس بیماری کو یا اللہ ہم سے دور فرما، بیماری سے ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا ایک مسافر خانہ تے کی اتھوں لے جانا، او یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا، حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا ایک چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے، او دنیا تو سبنے جانا کی رانجے کی رانے، تے اے دنیا ایک مسافر خانہ ایتھے کوئی آوے کوئی جاوے، او کس دی جرت محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے، حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ تے ٹر گئے یار او محبتاں والے، ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے، او دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے، دل نہیں لگدا او یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے، تے چنگی مندی سجنا کولو سہواری ہو جاندی، پر یار یاراں دا گھلا نہیں کرے دے، ہووے اصل پریت جنہاں دی تے جس یاری وچ لالچ ہووے او کدے بھی توڑ نہ چڑھدی، چادر لیرو لیر محمد کنڈیاں دے وچ اڑدی، حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، او سجن جنہ دے موت نے مارے، اور روندے تک تک قبراں تے ڈیگر ڈلی تے
شاماں پیاں تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے پھر محمد موت جنانو لے جاوے او نہیں آئے او نہیں آئے پھر محمد موت جنانو لے جاوے تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں او سجن جنا دے موت نے مارے او روندے تک تک قبراں تے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں او باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں مرے تے پیکے مک دے تے باپ مرے کربلا شالا مرن نا ویر کسے دے یار اجڑ جاندا جے میلات باپ مرے سرو سایہ اٹھدا باپ مرے سرو سایہ اٹھدا تے ویر مرنے کنڈ خالی او ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھ بھالی تے لے ہن یار حوالے رب دے ہن مل لے جان دی واری اس ملنے نو یاد کرے ساں تیرو ساں عمرہ ساری تے کی ہویا جے میں قیدی ہویا تے صدا نہیں قیدی رہنا ایک دن مولا فضل کرے سی تے رل سنگتاں وچ بہنا تے لے ہن یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ مسافر خانہ تے کی ایتھوں لے جانا او یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا حق لا اس بچوں مٹی پیچھے کر دو مٹی پیچھے کر لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سارے احباب والا ہر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. اللهم اغفره وارحمه وادخله في الجنة. ہماری تعالیٰ جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص مادروشی پڑھے باقی ذکر و اذکار ہوا کلمات پڑھے گئے تیری بارگاہ سمجھے تو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. نبی کریم رؤوف الرحیم کے دربار گوہر بار میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جمیع انبیاءوں کو دربار میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. صحابہ کرام حضور کے والدین کریمین اولاد پاک ازواج مطہرات پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. شہداء اسلام کی روح پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. روحانی سلاسل کی روح پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی حضرت مجدد الثانی حضرت احمد سرحمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. بالخصوص شخص الحاس مرحوم محمد جاوید پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. باتقاضۂ بشریت زندگی کے اندر آمدن ساون چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہوئے اپنے فضل سے معاف فرما. قبر کی مشکل منازل کو آسان فرما. قبر کو تحت نگاہ کشادہ روشن و منور فرما. قبر میں راحت و سکون عطا فرما. قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرما. یا اللہ قبر میں حضور کی زیارت و پہچان نصیب فرما. جنت الفردوس میں رفع اعلی مقام عطا فرما. حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرمند فرما. یا اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں تمام کی مغفرت و بخشش فرما. جنت الفردوس میں رفع اعلی مقام عطا فرما. حاضرین مجلس جتنے عزیز و اقربا دنیا تو پردہ فرما گے ان کو بھی احسال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آمین. ان کی مغفرت و بخشش فرما. آمین. یا اللہ ہم تمام کو نماز 5 گانا کی توفیق عطا فرما. آمین. حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی آمین. دین دنیا کی بھلائی عطا فرما. دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس وبا سے معمون و محفوظ فرما. یا اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما. صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ نماز 5 گانا کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لواحقین کو صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرما. مرحوم کی روح اپنی اولاد پہ راضی مہربان و خوش فرما. ہماری التجائیں ہماری دعائیں مرحوم کے حق میں قبول کرتے ہوئے بخشش کا ذریعہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی
الہ الا اللہ، پڑھو لا